الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح البخاری کی ابتدا کتاب الوحی سے ہوتی ہے. عمومی طور پر جو محدثین ہیں انہوں نے جو ابتدا کی ہے، کسی نے کتاب الایمان سے کی ہے، کسی نے کتاب الطہارہ سے کی ہے، کسی نے کتاب العلم سے کی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری کی ابتدا کی ہے وہ کتاب الوحی سے. اصل میں جیسا کہ سفیان صاحب بتا رہے تھے کہ وحی جو ہے وہ اس کا نزول، اس کا آغاز اور اس کا اختتام، یہ در حقیقت دین ہے. اس کے علاوہ دین کچھ بھی نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرا تھی، اور آخری جو آیہ مبارکہ جس میں اللہ نے دین مکمل کر دیا وہ الیوم اکملت لکم دینکم تھی. دین مکمل ہو گئی. وحی کی بہت بڑی اہمیت ہے. الغرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بدء الوحی سے اس کا ابتدا کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امام شیخ حافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بخاری نے ارشاد فرمایا، باب کیف بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. وقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کا قول، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے. کما اوحینا الی نوح، اس طرح سے ہم نے وحی کی آپ سے پہلے اور نوح علیہ السلام کی طرف، اور اس کے بعد نبیوں کی طرف ہم نے وحی کی. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وحی جو ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا، بالکل اسی طرح سے تمام انبیاء علیہ السلام کو جو ہے وہ وحی جو ہے اس نازل ہوئی ہے. صحیح بخاری کی بہت مشہور و معروف پہلی حدیث کہتے ہیں، علقمہ بن وقاص اللیثی سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. علقمہ بن وقاص اللیثی کہہ رہے تھے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منبر پر سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ بہرحال جس شخص کی ہجرت حصول دنیا یا کسی خاتون سے نکاح کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے باعث اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے کہ جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو بھی آپ عمل کریں گے اس کا جو دار و مدار ہے، اس کا جو انحصار ہے وہ نیت کے اوپر ہے، وہ ارادے کے اوپر ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ارادے پاکیزہ ہوں، ان میں کسی قسم کا کھوٹ نہ ہو، کجی و وفات پرستی سے ماورا ہو، حرص و لالچ مطمع نظر نہ ہو، اور مقصد محض اللہ کی رضا ہو، تو یقیناً ایسے اعمال خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہوں گے جو ہمارا خالق ہے اور ہمارے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کے دل میں آتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دیکھیے، یہ جو وسوسے ہیں یہ دو قبیل کا، دو خاندانوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جن سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ رب العالمین کی، وہ وساوس ہیں۔ پہلی جو صورت ہے سورہ قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری جو صورت ہے وہ ہے قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الفلق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ جن چیزوں سے پناہ مطلب کی گئی ہے، کہا کہ میں رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو فلک جب پھوٹتی ہے اس سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ بڑی پاورفل یہ اصل میں چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، رب الفلق اور رب الناس دم کے لیے، مطلب کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب، اور غاسق سے جب وہ چھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا انما هو الغاسق، اندھیرے سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور یہ جو پھونک مارنے والیاں ہیں، جو عقد میں گرہ لگا کر پھونک مارتی ہیں، ان کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد سے کہ جب وہ حسد کرنے والے سے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ پناہ طلب کی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پہ در پہ چیزوں کا ذکر کیا، لیکن جب قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ رب کی میں پناہ میں آتا ہوں، کس کے رب کی؟ لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی،
لوگوں کے الہ کی، جس میں یہ تینوں خصوصیات موجود ہوں، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی پناہ میں آئے۔ صرف ایک چیز سے پناہ مانگی ہے، من شر الوسواس، وسواس کے شر سے۔ اچھا، یہ وسوسے جو ہیں یہ دو قسم کے قبیل ہیں جن سے آتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ جن بھی وسوسے پیدا کرتے ہیں اور انسان بھی وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ یہ جنات یا شیاطین ہاتھ پکڑ کے کوئی کام نہیں کرواتے، یہ پہلے کیا کرتے ہیں؟ وسوسہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ جو داخلی جو صورت ہے ہماری، اس میں کدورت پیدا کرتی ہے۔ جب اس میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کدورت اور گندگی اس قدر ہو جاتی ہے کہ وہ عمل کی صورت ڈھالتی ہے۔ پھر ایک انسان وہ عمل کر لیتا ہے کہ جو کوئی وسوسہ اس کان میں ڈالتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا شیطان ہو یا جن ہو، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کے بعد عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ ارادے کی پاکیزگی۔ ارادے اگر پاکیزہ ہوں گے، عمل اچھا ہوگا۔ ارادے پاکیزہ نہیں ہوں گے تو عمل اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال اصل میں ان کا جو تول ہے، بعض اعمال ایسے ہوں گے ایک آدمی تہامہ کی صورت میں لے کر آئے گا، ہوا منصورہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو رائگاں کر دے گا۔ کیا وجہ ہے کہ اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں درجہ قبولیت رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی سے پہلے جو اس کی نیت اور ارادہ تھا وہ پاکیزہ تھا۔ اچھا، آدمی جب کوئی بھی کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو تو بعد میں اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے۔ اگر یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ قول اور عمل کرنا۔ جب آپ کتاب الایمان پڑھیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ سنیں گے، انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ عمل قول اور عمل دونوں کرنا، اس سے پہلے ارادہ ہے۔ اور جب ہم صدق کی بات کرتے ہیں، سچائی کی بات کرتے ہیں، تو جب کبھی بھی کسی شخص سے یہ دریافت کیا جائے کہ یہ بتا دو کہ سچائی کہتے کس کو ہے، تو سچائی اس وقت تک سچائی نہیں بن سکتی جب تک کہ ارادہ پاکیزہ نہ ہو۔ سب سے پہلے ارادہ ہوگا، یہ نیت کی پاکیزگی ہوگی، اس کے بعد پھر اس کو قول کے اندر ڈھالیں گے، وہ گفتگو کی صورت کے اندر باہر آئے گا، پھر اس کے بعد عمل کی گواہی اس کے ساتھ موجود ہے۔ جب یہ تینوں صورتحال یکساں ہو جائیں، اسے در حقیقت سچائی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ارادہ، قول اور عمل، ان تینوں کی یکسانیت صدق کہلاتی ہے، سچائی کہلاتی ہے۔ اور اگر قول اور ارادہ اور عمل ان تینوں کے اندر موافقت نہ پائی جائے تو در حقیقت یہ نفاق ہے، اسے دھوکہ بولتے ہیں، اسے ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ دھوکہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی سامنے والے کو دے رہا ہو، بس اوقات وہ دھوکہ اپنے آپ کو بھی دے رہا ہو، کہہ کچھ رہا ہوتا ہے، کر کچھ رہا ہوتا ہے، ارادہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، سب سے پہلے اپنے اندر کو پاکیزہ بنانا۔ یہ جو وحی، کتاب الوحی کے اندر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث سے ابتدا کی ہے، اس کا جو ڈائریکٹ تعلق، ڈائریکٹ واسطہ کوئی وحی سے نہیں، لیکن در حقیقت یہ جو حدیث ہے یہ تمام اعمال کے لیے ایک گیٹ کا کام کرتی ہے، ایک دروازے کا کام کرتی ہے۔ اور وہ کیسے کھلتا ہے؟ وہ ارادے سے کھلتا ہے۔ کوئی بھی عمل کرے، اپنے آپ میں بار بار کہتے رہے کہ یہ عمل میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں۔ کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی چیز مطمئن نظر نہیں ہے، کوئی ہرس نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے،
غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ اچھا جب یہ بار بار آپ اپنے آپ سے کہیں گے کہ یہ اللہ کے لیے کرو، کسی کو کوئی کام سکھانے کے لیے جائیں، خود کوئی کام سیکھنے کے لیے جائیں، اس میں کیا ہو، امانت ہو، دیانتداری ہو، سچائی ہو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر پاکیزگی جو ہے وہ جنم لے گی۔ الغرض اللہ رب العالمین سے ہم نہیں چھپا سکتے، سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور اے رسول ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کے دل میں آتے ہیں اور ہم اس کی رگے جان سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلم اللہ، نبی آپ کہہ دیجیے، اے رسول آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم اپنے دلوں میں کوئی بات چھپاؤ گے یا تم اسے ظاہر کرو گے، یہ بات جان لو کہ اللہ رب العالمین اس بات سے واقف ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ بات چھپی نہیں رہ سکتی، اللہ رب العالمین کے سب کچھ علم میں ہے۔ الغرض ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، نیک نیتی یا بد نیتی کے نتیجے میں ظہور پذیر اعمال کا صلہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کیونکہ وہ انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے قد و قامت کی جانب نہیں دیکھتا، کتنے بڑے ہو، کتنے لہیم شہیم ہو، اور نہ ہی تمہارے چہروں کی خوبصورتی کی جانب دیکھتا ہے، کتنے خوبصورت ہو، اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ جس چیز کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ مگر وہ تمہارے دلوں اور اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہمارے دل پاکیزہ ہیں، اس میں پاکیزگی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے نتیجے کے اندر جو اعمال وجود کے اندر آئیں گے وہ بھی پاکیزہ ہوں گے۔ الغرض اللہ علیم و خبیر کی بارگاہ میں اعمال کی قیمت اندرونی کیفیت کے اعتبار سے متعین ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص داخلی احساس اور اندرونی محرک کے ساتھ محض رب العالمین کی خوشنودی کے حصول کے لیے متحرک ہے تو یقیناً وہ بارگاہ الہی میں نعمتوں کا مستحق قرار پائے گا، اور کوئی بھی عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اور اس کا کرنے والا اعلیٰ ہو یا ادنا، اس کی قدر و قیمت کا تعین اللہ تبارک و تعالی اس کے پیچھے کام کرنے والے جذبے سے وابستہ ہے، نہ کہ محض اس سے کہ وہ ظاہری طور پر لوگوں کو کیسا دکھائی دیتا ہے۔ نہیں، عمل چاہے وہ اللہ کے لیے ہو یا غیر اللہ کے لیے ظاہری طور پر ایک ہی جیسا نظر آتا ہے۔ ظاہری طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو معلوم یہ ہوگا کہ ظاہری طور پر وہ کچھ اور نظر آئے گا، غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نظر ایک ہی جیسا آئے گا۔ کہا الغرض جو خارجی سرگرمیاں محض دنیا طلبی، حصول عزت، دولت، شہرت، شجاعت کے لیے ہوں، یعنی نیت کے اعتبار سے رضا الہی کے علاوہ کوئی اور جذبہ کار فرما ہو تو ایسا شخص دنیا ہی میں اپنے عمل کا صلہ پائے گا اور آخرت میں وہ بدنصیب ہے۔ آخرت کا اس کا کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو جس چیز کے لیے متحرک کیا تھا اس کا جو مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی نہیں تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور و معروف حدیث عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، وفي رواية الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص سے متعلق سوال کیا گیا جو اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اور وہ جو قومی، وطنی، لسانی، خاندانی اصلیت، حمیت کے لیے لڑتا ہے، اور وہ جو نمود و نمائش کے لیے لڑتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص جو حصول مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، اور وہ شخص جو ناموری کے لیے لڑتا ہے، اور وہ شخص جو جنگی مہارت دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اس میں کون سا شخص محض اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لڑے تاکہ اللہ کا بول بالا ہو، اللہ کا دین غالب ہو، تو وہ در حقیقت اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ معاشرتی زندگی میں جو کام کیے جاتے ہیں، ان میں بیشتر ریاکاری والے عمل اور اخلاص والے عمل اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے یکساں دکھائی دیتے ہیں۔ مثلا صلاۃ کی ادائیگی، قرآن مجید کی قرأت، ہجرت، شرکت قتال، شہادت، علم دین کی اشاعت، مال کا خرچ، دوسروں کی مدد، حسن اخلاق وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام اعمال خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، اور نمود و نمائش اور ریاکاری کے جذبے کے تحت بھی۔ البتہ ظاہری مشابہت کے باوجود دونوں میں اس قدر بڑا فرق ہے کہ ریاکاری دکھاوے کے عمل پر سزا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیے گئے اخلاص والے عمل پر انعام، ایک طرح کے عمل کے باعث آدمی کو جہنم رسید کر دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرح کے عمل کی وجہ سے وہ جنت کا اہل قرار پاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت منها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت۔ قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار۔ ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن۔ قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار۔ ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك۔ قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار۔ صحیح مسلم۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں میں سب سے پہلے قیامت کے دن ایک شخص کا فیصلہ کیا جائے گا جس کو شہید کیا گیا، اسے اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا، پھر اللہ اسے اپنی نعمتیں دکھائے گا، وہ نعمتوں کو پہچان لے گا، پھر اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں میں کیا کیا؟ وہ کہے گا میں تیرے لیے لڑا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، یقیناً تو اس لیے لڑا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے۔ بہرحال دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا، مجھے بدلہ مل گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا، آخر کار اسے منہ کے بل اوندھا گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کہے گا کہ اب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی باقی نہیں، جو بدلے کا تھا وہ بدلہ تو تجھے دے دیا گیا، اب یہاں کیا لینے آئے؟ جس کے لیے، جس کام کے لیے تو نے کیا تھا، جس بہادری کو قائم کرنے کے لیے تو نے کیا تھا، لوگوں نے مان لیا کہ تو بہادر ہے، تو اب یہاں پر کیا لینے آئے؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ اور ایک وہ شخص ہوگا جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن مجید پڑھا، اسے اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا، پھر اللہ اسے اپنی نعمتیں دکھائے گا، وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا، پھر اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں میں کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے لیے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے ہی خاطر قرآن مجید پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، یقیناً تو نے علم اس لیے سیکھا کہ تاکہ تجھے قاری کہا جائے، تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن مجید اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے۔ بہرحال دنیا میں تجھے قاری کہا گیا، تجھے بدلہ مل گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا، آخر اسے منہ کے بل اوندھا گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک وہ شخص ہوگا جسے اللہ نے دنیا میں فراخی دی اور ہر قسم کا مال دیا ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا، پھر اللہ اسے اپنی تمام نعمتیں دکھائے گا، وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے ایسی کوئی مد جس میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا نہیں چھوڑی، مگر اس میں صرف تیری رضا جوئی کے لیے خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، یقیناً تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے۔ بہرحال دنیا کے اندر تجھے سخی کہا گیا، تجھے بدلہ مل گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا، آخر کار اسے منہ کے بل اوندھا گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو عمل تھے ظاہری طور پر لوگوں کو جو نظر آ رہے تھے وہ یہی تھے کہ یہ شخص اللہ کے لیے کر رہا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد بھی اس نے اللہ کے سامنے بھی کیا کہا کہ یہ سب کام میں نے کس لیے کیے تھے؟ اللہ تیرے لیے کیے۔ اللہ کیا کہے گا؟ یہ میرے لیے نہیں تھے، یہ تو تم نے اس لیے کیے تھے، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ مطلب جو بدلہ تمہیں ملنا تھا دنیا کے اندر مل گیا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والوں، احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات کو اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اس پتھر جیسی ہے جس پر خاک پڑی ہو، پھر اس پر موسلا دھار بارش ہو اور وہ بارش اسے دھو کر بالکل صاف کر دے، خاک کا نام و نشان باقی نہ رہے،
ایسے ہی ریاکار آدمی کا دیا ہوا اس کے نامہ اعمال میں صاف ہو جاتا ہے۔ قیامت کے روز ان لوگوں کو اپنے کمائے ہوئے مال پر کوئی قدرت نہیں ہوگی کہ اسے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل کر سکے۔ اللہ ایسے ناشکروں کو کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ سورۃ البقرہ، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، خرچ کرو رہا تھا، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ وہ اپنے مال کا ایک خطیر حصہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے فلاں فلاں کام کے لیے لگا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہمارے داخلی احساس سے واقف ہے۔ تو جو کچھ بھی ہمارے اعمال ہوتے ہیں، اہم بات یہ نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ارادے پاکیزہ ہیں یا نہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، عن جندب بن عبد اللہ بن سفیان قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ به ومن یرائی اللہ به۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سنانے کے لیے عمل کرے گا، اللہ اس کے بدلے میں قیامت کے روز اس کی ذلت سنائے گا، اس کی رسوائی سنائے گا۔ اور جو شخص دکھانے کے لیے عمل کرے گا، اللہ قیامت کے روز اس کے بدلے میں اس کی ذلت کو آشکار کر دے گا۔ الغرض، مجھے اور آپ کو جو سب سے پہلا کام نیکی کرنے سے پہلے یہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ میں اس بات کو بار بار باور کرانا کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ مخلصین لہ الدین حنفاء، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، سورہ بینہ۔ انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ دین کو خالص کرتے ہوئے محض اللہ کی عبادت۔ خالص کرنا کیا ہے؟ خالص کرنا در حقیقت یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی عمل کر رہا ہے اس عمل کو خالص کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہی در حقیقت دین قیم ہے۔ دین قیم سے مراد کیا ہے؟ یہی در حقیقت سیدھا دین۔ الغرض، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں۔ جو شخص ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو شریک کرے تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے عمل کو قبول نہیں کرتا، اس کو اور اس کے عمل کو دوسرے ہی کے لیے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کے عمل میں اخلاص کا فقدان تھا۔ تو لہذا عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل۔ تو آج کا جو سبق ہے تو صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار در حقیقت نیتوں پر۔ انحصار کس پر ہے اعمال کا؟ نیتوں پر۔ اعمال دکھنے میں کیسے معلوم ہوتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، اعمال در حقیقت کس داخلی احساس اور کس داخلی کیفیت کے ساتھ کیے گئے ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ الغرض، اے لوگوں، اعمال کی قبولیت کا انحصار نیتوں پر ہے۔ اعمال خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیجیے۔ ریاکاری شرک ہے
اور دکھاوا کرنے والوں کا انجام آخرت میں بہت ہی ہولناک ہے۔ البتہ قیام صلاۃ کا معاملہ ہو یا تلاوت قرآن مجید، میدان کارزار ہو یا تعلیم و تعلم، مرحلہ شہادت ہو یا شعبہ انفاق، اپنے ظاہر اور باطن کو یکساں رکھیے، نمود و نمائش سے اجتناب کیجیے اور یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس شخص کے ہی حصے میں آئے گی جو اپنے داخلی احساس و ارادے کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے سرگرم عمل ہے، اپنے پورے داخلی احساس کے ساتھ، اپنے ارادے اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ، تو اس کا ثمرہ اللہ رب العالمین کو ملے گا۔ باقی جو بھی لوگ ہیں وہ جب وہاں پر پہنچیں گے اپنے اعمال کے ساتھ تو ان کے لیے کوئی نیکیاں نہیں ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم نیک عمل کریں ارادوں کی پاکیزگی کے ساتھ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام ایمان والوں کی، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ و معمول رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے سامنے سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا ولکم۔